خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome back to another episode of This Week with Huzur. After a short break, we are honored once again to bring you highlights of a mulaqat where Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, graciously met with members of Majlis Khudam al-Ahmadiyya USA last weekend. Last Sunday, 18 Khuddam from the southwest region of the United States had the opportunity of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz. The Khuddam had traveled especially for the mulaqat. The Khuddam all had the opportunity to introduce themselves and seek Hazur Anwar's guidance on a range of religious and contemporary issues affecting the youth. کیا ایک وقت آئے گا جب انسان معجزات کے پیچھے چھپے ہوئے قدرت کے قوانین کو جان لے گا؟ کیا احمدی مسلمان سائنسدانوں کو روحانی دنیا اور ظاہری دنیا کے درمیان تعلق کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے تحقیق کرنی چاہیے؟ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ تحقیق ضرور کرنی چاہیے۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس مسیح موعود صاحب نے یہی فرمایا نا، قانون قدرت، قانون شریعت اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو علم دیا ہوا ہے اس کا عملی طور پہ اس کا اظہار ہے، سائنس کو ثابت کرنا۔ اور یہی ڈاکٹر کلیمنٹ جو مسیح علیہ السلام کو ملا تھا اس کو آپ نے فرمایا تھا، ملکوت آدم تو نے پڑھا ہی ہوگا، 10ویں جلد میں پڑھ لینا جا کے۔ تو یہی ہے، اس میں ریسرچ تو کرنی چاہیے۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری ماننے والے علم و عرفان میں ترقی کریں گے۔ جہاں روحانی علم و عرفان ہے وہاں دنیاوی علم و عرفان بھی ہے، تو ریسرچ میں جاؤ گے تو کریں گے۔ اس لیے خلیفہ ثالث نے فرمایا تھا ڈاکٹر سلام کے نوبل پرائز ملنے کے اوپر کہ مجھے نئی صدی میں 100 ایسے سائنٹسٹ چاہیے جو نوبل انعام لینے والے ہوں، وہ بھی تو اس سے بھی 40 سال اور گزر گئے، ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ تو ریسرچ ضرور کرنی چاہیے۔ بھئی تفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، تو تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان میں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس پہ۔ تو سوچنے کا مطلب یہی ہے کہ ریسرچ کرو، تحقیق کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا قرآن شریف میں، تحقیق کرو اور پھر ان پہنچو۔ جو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا اس کو استعمال کرو، اور عملی سائنٹسٹ کو اوپر جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ آئندہ آنے والے سائنٹسٹ ہمارے ہونے چاہیے۔ معجزات کا تعلق زیادہ تر روحانیت کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ بعض واقعات ہو جاتے ہیں جو ایک روحانی آدمی اس کو کہتے ہیں یہ معجزہ ہوا، جو دنیاوی آدمی ہے، دنیا دار ہے، وہ کہتا ہے اتفاقی حادثہ ہو گیا۔ اگر تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے تو بعض معجزات ایسے اللہ تعالیٰ پھر دکھا بھی دیتا ہے، لوگوں کو زندگی میں ہوئے ہوں گے، تمہاری اپنی زندگی میں ہوا ہوگا کوئی نہ کوئی معجزہ، ہے نا؟ تو پھر تو جب ہوا ہے تو بس اس کا مطلب ہے کہ ہوتے ہیں معجزات، ہیں قدرت کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس میں چاند کا شق القمر ہے، وہ کہتے ہیں جی چاند ٹکڑے کس طرح ہو سکتا ہے، تو سارا نظام ترم برم ہو جائے۔ تو ہو سکتا ہے وہ ایک کشفی نظارہ جو ساروں کو دکھایا گیا، بلکہ حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں بھی بعض لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، اس کی گواہی ہے۔ تو وہ ایک کشفی حالت ہو جاتی ہے، وہ معجزہ اس طرح اس قانون کی قدرت کے اندر رہتے ہوئے ہوتا ہے۔ لیکن حضرت مسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب طاقتوں کا مالک ہے، وہ بعض معجزات اپنے انبیاء کی خاص نشانی کے لیے ایسے بھی دکھا سکتا ہے جو بظاہر انسان کے علم کا جو قانون قدرت ہے اس کے مطابق اس کو علم میں نہیں ہے، لیکن ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کے بھی ہو جاتے ہیں واقعات۔ My question is, in Western countries nowadays, universities and schools teach curriculum that is sometimes not aligned with Islamic values. On the other hand, free speech is also being threatened in these countries.
how should we as Ahmadis prepare ourselves for what is to come? Beloved Hazur is requested to provide his insight on how we should prepare for backlash or maybe even persecution in Western countries. जनरलाइज नहीं कर सकते इसको, नॉर्मली तो अलाइंड है जनरल टीचिंग से. बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जैसे बाज़ चीज़ें पढ़ाते हैं सेक्स के बारे में या और चीज़ों के बारे में, इस तरह की जो बातें हैं दैट इज़ नॉट अलाइंड विद इस्लामिक टीचिंग. क्योंकि एक स्टेज पे आके खुद ही इंसान को पता होना चाहिए, पता लग जाता है बड़ी एज पे, यंगर एज पे नहीं बताना चाहिए. ठीक है, वो मजबूरी है, आगे पता और स्कूल नहीं. इसका ओनली सोल्यूशन ये है कि आप अपना स्कूल खोल लें और उसमें पढ़ाएँ. ठीक है, वो भी इतना हमारे पास है नहीं, रिसोर्सेज नहीं है. इसलिए जब घर में आते हैं बच्चे तो उनके साथ डिस्कशन करें. ये मैं बार बार कहता हूँ, डिस्कशन करें, माँ बाप उनको बताएं, समझाएं. ये तुम स्कूल में पढ़ के आए हो, इस्लाम इसके मतलब ये कहता है, तो उनके दिमाग में दोनों कॉन्सेप्ट आ जाएं, इस्लामिक टीचिंग और सेकुलर टीचिंग जो भी है पढ़ाई जाती है स्कूल में. सिर्फ इसलिए कि स्कूल की टीचिंग नहीं मांग रहा है, इस पर तो नहीं होती प्रोसिक्यूशन. लेकिन एक और नया एक शुरू हो गया काम यहाँ कि यूनिवर्सिटी में अगर तुम फ़लस्तीनियों के हक़ में बोल दो, उस पर पिछले दिनों में एक स्टूडेंट को निकाला तुम्हारी यूनिवर्सिटी से, अफ्रीकन था वो, हैं, उसको डिपोर्ट कर दिया. ठीक है, तो इस तरह की जो बातें होंगी उसमें यही है कि खामोशी से तालीम हासिल करो और उसके बाद हिकमत से काम लो. लेकिन यह कहीं खुल के अगर कहीं ऐसी बात हो रही है, वहाँ अपने मज़हब को दुनिया चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. वहाँ तुम पता होना चाहिए. ये एक बड़ी सटल लाइन है, ड्रॉ करनी पड़ेगी. दिस इज़ रिलीजन, दिस इज़ सेकुलर टीचिंग. और हमने इसको किस तरह दोनों को मैनेज करना है ये तो खुद ही सोचना पड़ेगा. ठीक है, डरना नहीं है बस. ठीक. My question was, when our faith falters or we tend to have questions against or with our faith, does this mean that we're not a true believer, and how do we cope or combat that? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे यकीन है. Yes. जब ये है तो फिर अल्लाह से मांगो कि अल्लाह ताला ये मेरा थोड़ा सा शेक हो रहा हूँ, इसको संभाल ले. ठीक है, और ये कबूलियत दुआ इसमें भी होती है. ठीक है, वो मोइज़ात की बातें कर रहे हैं, मोइज़े की तो अलग बात है, पहले अपने ईमान को बढ़ाओ. ठीक है, पक्के हो तो अल्लाह से मांगो कि मेरा ईमान कभी ना भटके. इसलिए जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो रिपीटेडली पढ़ता रहा करो. ठीक है, अल्लाह ताला ताकि गाइड करे राइट पाथ पे. ठीक है, उससे अपने दीन से डिविएट नहीं होगे या ख़्याल पैदा नहीं होगा. और मुस्तकिल इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहा करो. और अगर वाकई दीन में दिलचस्पी है तो फिर आम हालात में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अज़ीम इसको समझो मैंने, फिर दुआ को पढ़ो और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन पढ़ो. ठीक, नमाज में इहदिना सिरातल मुस्तकीम को बार बार पढ़ो. तो इस तरह तुम यू कैन कॉम्बैट विद योर वीकनिंग ऑफ फेथ. है हुज़ूर, मेरा सवाल ये है कि हमारे माशरे में बाज़ लोग माहिर नफ्सियात के पास जाने और थेरेपी लेने को बुरा समझते हैं. इस बारे में प्यारे हुज़ूर की क्या राय है? जो बीमार है, मरीज़ है, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अल्लाह ताला तो यही कहता है ना, हर मर्ज़ का इलाज है, तुम इलाज करो. और अगर इलाज किसी के पास है, और आमतौर से साइकाट्रिस्ट जो हैं कॉन्फिडेंशियल रखते हैं सारी बातें, अमूमन बताते तो नहीं मरीज़ों की ये मरीज़ मेरे पास आया तो इसको एक्सपोज कर दिया, सारी बातों को रखते हैं ना. तो इलाज के लिए जाना चाहिए, कोई हर्ज नहीं इसमें. और ट्रीटमेंट लेनी चाहिए. बाज़ दफ़ा थेरेपी बग़ैर दवाइयों की भी होती है, बाज़ दफ़ा मेडिसिन देनी पड़ती है, बाज़ दफ़ा ऐसी पोजीशन और मरीज़ हो जाते हैं, ऐसा फ्लेयर अप हो जाता है बीमारी के, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, सो नहीं सकते, दिन को परेशान हाल फिरते रहते हैं, फिर दिमाग पे असर होना शुरू हो जाता है, फिर वो ज़्यादा फ्लेयर अप कर जाती है बीमारी. इससे बेहतर है कि इलाज कराया जाए, साइकाट्रिस्ट के पास जाया जाए, ट्रीटमेंट करवाई जाए. ठीक है, बुरी बात तो है ही को नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए.
میرا سوال ہے کہ نئے احمدی ہونے والوں کو اکثر تنہائی رہنمائی کی کمی اور اپنے نئے مذہبی ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جماعت کے لیے ان کی مدد اور ان کے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے یہی ہے کہ ان کو ایبزارب کرنا ہے اپنے سسٹم میں، اس کو دوست بناؤ. ہمارے جو پنجابی مینٹیلیٹی ہے نا، ہم امیگرینٹس ہیں، ان کا یہی ہے کہ پاکستان سے آئے ہیں، جب ہم یہاں آ کے بشک اردو نہ بھی بولیں نا، پنجابی نہ بھی بولیں ہیں، یا پٹھان ہے تو پشتو نہ بھی بولے، انگلش بھی بول رہے ہوں، تب بھی وہ جب کوئی فارنر یا کوئی ایسا آدمی آتا ہے جو دوسری ٹرائب سے، دوسرے نیشن سے، کوئی ایتھنک گروپ سے ہے، اس کو ابزارو کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. ہمارا اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں اپنی زبان میں. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ان کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کے مدینہ والوں کو اور مکے والوں مہاجروں کو بنانے کے لیے وہ مواخات ایک آپس میں بھائی بنانے کا سسٹم شروع کیا تھا. اس طرح جو نئے آنے والے ہیں ان کو بھائی بنانا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک تم کو نہ ہو کہ یہ فلاں آدمی احمدی ہوا ہے میرا بھائی ہے، اور لجنا میں عورت احمدی ہوئی ہے میری بہن ہے، تو ان سے ذرا پھر کلوز ریلیشن شپ شروع ہو جاتے ہیں جب یہ رشتہ پیدا ہو کہ بھائی اور بہن بنا دیں گے. پھر ان کو ابزارب کرنے میں آسانی ہوتی ہے. پھر ان کو سمجھاؤ، بہت زبان نہیں ان کو آتی، کوئی امریکہ میں انگلش اسپیکنگ ہے، کوئی اسپینش ہے، کوئی دوسرا ہے، اور پھر ان کے کلچر مختلف ہیں. تم لوگوں نے اپنے کلچر کو مذہب کا نام دے دیا ہے. صرف یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا یہ پاکستانی کلچر تمہارے سے ظاہر ہو رہا ہے یہ واقعی اسلام کی تعلیم ہے. اسلام کی تعلیم ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو رکھو، سب کے سارے کو بتاؤ. اور کلچر ہر ایک علیحدہ ہے. کوئی بھی جو کلچر ہے وہ کسی اسلامی تعلیم سے کوئی کلیش نہیں کر رہا تو اس میں جاری رہنے میں کوئی حرج نہیں. تم نے کہہ دینا کہ جی فلاں آدمی نے فلاں کام کیا وہ صحیح نہیں کر رہا، حالانکہ اس کی اسلامی تعلیم کے مطابق اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن تمہارا کلچر جو ہے انڈین پاکستانی یا بنگلہ دیشی اس کے وہ خلاف ہے. تم کہتے ہو کہ وہ تو ان اسلامک نہیں، ان اسلامک نہیں ہے. تو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو بھی، لوگوں کو ابزارو کرنا. تو ٹھیک ہے، اسی طرح قریب لائیں گے اپنے تو ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. تو مواخات جو کرتی ہے نا، اس کا سسٹم وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا بھائی بھائی بنانے کا. جو یہ بردرہڈ ہے اس کو قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ قائم کرنے کا تو ٹھیک ہو جائے گا. One of the Khuddam mentioned some office bearers present some instructions of Hazrat Khalifatul Masih. However, they attach their own interpretations to those instructions. He asked Hazrat Khalifatul Masih's guidance in this regard. سوال یہ ہے، جو باتیں آتی ہیں کلیئر کٹ آرڈر آتے ہیں، ہدایات آتی ہیں جو جماعتی تعلیم ہے اس کے مطابق، جو قرآن کریم کی تعلیم ہے اس کے مطابق، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق، اس کو جو حضرت مسیح موعود صاحب نے ایکسپلین کیا اس کے مطابق ہم نے کرنا ہے ہر کام. ایک بات کو اگر اس نے اپنے الفاظ میں مولڈ کر کے توڑ موڑ کے کوئی عہدیدار بیان کرتا ہے، دیٹ از ناٹ منشا. منشا کو چھوڑو. اگر سمجھ نہ آئے کسی بات کی تو ہر ایک کا حق ہے کہ وہ لکھ کے بھیجے کہ عہدیدار نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ منشا ہے آپ کا، تو بتا دیں اس کے کلیئر کیا ہے، کلیئر کر دیں ذرا. تو میں اکثر لوگ لکھتے ہیں مجھے، میں جواب دے دیتا ہوں، ان کو بتا دیتا ہوں یہ عہدیدار کا بات ٹھیک تھی، اس کا یہ مطلب ہے، یا یہ غلط اس نے کہا ہے. کل پرسوں ہی میں نے ایک دو کو لکھا، 2-3 خط ایسے تھے، میں نے کہا عہدیدار غلط کرتے ہیں جو تمہیں یہ کہتے ہیں، بالکل غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پوچھ لینا چاہیے بجائے اس کے کہ دل میں بٹھا کے پھر جماعت سے دور ہٹیں، ڈسٹینس ہوتا چلا جائے، اور پھر عہدیداروں کی وجہ سے آدمی جماعت سے بھی ہٹ جائے، پھر نمازیں پڑھنے سے بھی ہٹ جائے، پھر کہہ دے فلاں عہدیدار برا ہے تو میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. نماز تو اللہ ہی خاطر پڑھنی ہے نا، اس کا گناہ اس کے سر. ویسے جو امامت کرا رہا ہے وہ تو حدیث میں تو یہ ہے کہ اگر اس کے دل میں امامت کراتے ہوئے خیال آتا ہے کوئی برا، تو پھر جو پچھلے لوگ ہیں ان کا گناہ بھی اس کے سر پڑ جاتا ہے. وہ تو بڑی ذمہ داری ہے امامت کی. تو تم لوگوں کو تو فکر کرنی نہیں چاہیے.
جو پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں کہ فلاں عہدیدار کیوں نماز پڑھا رہا ہے یا فلاں عہدیدار اس لیے ہم بات نہیں مانیں گے. اسی عہدیدار کی بات نہیں ماننی, یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان لائن ود دا ڈائریکٹرز آف خلیفۃ مسیح اور تو جماعت ہیں کہ نہیں. اگر ہیں دین اس کو فالو کرو, سمجھ نہ آئے تو پوچھ لو, بجائے اس کے کہ دل میں بزنیاں پیدا ہوں. ٹھیک ہے. One of the Khuddam asked Hazrat Khalifatul Masih about how a person can inculcate a high standard of gratefulness within themselves. شکر گزاری اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا, مجھے ہاتھ دیے, مجھے پاؤں دیے, مجھے زبان دی, مجھے دماغ دیا, میں پڑھائی کر رہا ہوں. دنیا میں کئی لوگ ہیں, ایون لندن میں ہی, یو کے میں ہی تقریباً 300,000 اور مور لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا روز. یہ شکر کرو اللہ کا مجھے کھانا مل گیا آج. ہیں سوڈان میں بھوکے مر رہے ہیں, ہم ایڈ بھیجتے ہیں تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, جماعتی طرف سے یا ملٹری فرسٹ کی طرف سے جاتی ہے جب, کہ ہمیں کھانا مل گیا. کئی دن سے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا, بچے بھوکے مر رہے ہیں, تو تم لوگ شکر کرو اللہ کا. دیکھے دنیا کی یہ حالت ہے, ہم اس کے مقابلے میں. تو جب یہ خیال گریٹیٹیوڈ اور کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ پیدا ہوگا اور جب آدمی دیکھے گا تو پھر زیادہ شکر گزاری کرے گا اللہ کی. اور قرآن شریف میں یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. ان شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا, بڑھاؤں گا. لیکن اگر کفر کرو گے تو پھر سزائیں بھی ملیں گی, چاہے وہ اس دنیا میں مل جائے اگلے جان میں مل جائے. تو اس لیے شکر گزاری ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا. حضرت خلیفہ اول سنایا کرتے واقعہ کہ ایک عورت تھی بیچاری, بوڑھی ہو گئی, اس کی آنکھیں کمزور تھیں. تو میں عورت کو مائی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ. کہتی نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, میرے پاس ایک بیڈ ہے اور ایک کوئلٹ ہے بڑی ساری ہیں, اور میں اور میرا بیٹا ہے, وہ میں ایک سائڈ پہ میں سو جاتی ہوں, ایک سائڈ پہ وہ ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ جب اس کو سردی لگتی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے سردی لگ رہی ہے وہاں, تو تھوڑا سا وہ لے لیتا ہے. جب مجھے سردی لگتی ہے تو میں کھینچ لیتی ہوں اس سے. ہمیں بڑے آرام سے گزارا ہو رہا ہے, شکر گزاری ہے. ہاں ایک بات ہے کہ میری اب نظر کمزور ہو رہی ہے, قرآن شریف جو میرے پاس ہے وہ ذرا باریک لکھا ہوا ہے. مجھے جب وہ کچھ کر سکتے ہیں تو موٹے الفاظ میں بورڈ ہیں بڑے فونٹ میں قرآن شریف جو ہے نا وہ جو مہیا کر دیں تو میں قرآن شریف پڑھ لوں تاکہ مجھے آنکھیں ٹھنڈی رہیں, اور میرے ہو کہ آنکھیں بھی میری شکر گزاری کر رہی ہیں اللہ کا کلام پڑھ کے. تو ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. کچھ بھی نہیں تھا, کھانے کو بھی ایک وقت ہی ملتا ہوگا, مشکل سے 2 وقت ملتا ہوگا. بیڈ بھی ایک ہیں, اس میں بھی دونوں ماں بیٹا گزارا کر رہے ہیں. اور کبھی وہ سو جاتا ہے کبھی وہ سو جاتی ہے, ٹھیک, لیکن پڑھنے کے لیے مانگا اس نے قرآن شریف. تو یہ واقعہ حقیقی واقعہ جو حضرت خلیفہ اول نے سنایا. تو یہ تو صرف کہانیاں نہیں کہ یہ واقعات ہوتے ہیں ایسے. تو اس طرح کی سوچ پیدا ہو انسان میں. تو امریکہ میں ہم رہ رہے ہیں, فریج کھولتے ہیں وہاں جوس پڑا ہوا ہے, چیز پڑا ہوا ہے, بٹر پڑا ہوا ہے, اور بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, نکالتے ہیں کھا جاتے ہیں. کیک پیسٹری جا کے لے لیتے ہیں. مہنگائی کا شور مچاتے ہیں. روٹی ڈالر شیئر مارکیٹ گر گئی, کل پھر 5% اور امریکہ کی, ابھی مزید مہنگائی ہو جائے گی. تو لیکن پھر بھی آپ کو کھانے کو مل رہا ہے. لیکن جو ملینز اور ملینز لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں ان کا بہت برا حال ہے. تو ان کا سروائیول مشکل لگتا ہے کس طرح ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود جی رہے ہیں, اور ہم اس کے مقابلے میں بہت اچھی طرح بیٹھے ہیں. تو اسی پہ شکر گزار ہونا چاہیے. دماغی سوچ ہے نا. سمجھ آ رہی؟ ٹھیک. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ انشاءاللہ اسلام احمدیت 300 سال کے اندر دنیا پر غلبہ حاصل کر لیں گے. آپ کے نزدیک اس غلبہ کی طرف بڑھتے ہوئے آئندہ 100 سالوں میں عالمی سطح پر جماعت کو کس نوعیت کے چیلنجز یا رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے؟ نیز ہم اس سے اپنی اگلی نسل کو نمٹنے کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ جب تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے نا تو وہ بختتاً اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا کہ اچانک ہوتا ہے سارا کچھ. اور بعض حالات ایسے اللہ تعالیٰ پھر پیدا کرتا ہے حالات جس کی وجہ سے سارا چینج. عیسائیت جو پھیلی ہے
اس کی مثال ہم سامنے جب یہ فرمایا نا تو عیسائیت کی مثال دی کہ عیسائیت کو کوئی نہیں جانتا تھا، دبے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے. اصحاب کہف جو تھے وہ چھپ کے عبادت کرتے تھے، موقع ملتا تھا آ کے عبادت کر لیتے تھے، یا باہر نکل آتے تھے پھر چھپ جاتے تھے جب حملہ ہوتا تھا. آخر ایک وقت آیا کہ جب رومن امپائر میں عیسائیت پھیلی، چاہے غلط یا صحیح، لیکن ان کو پھر کھلی چھٹی مل گئی، وہ باہر آ گئے. ٹھیک ہے. تو جس طرح ان کو 300 سال بعد، 300 سال سے زائد عرصے میں عیسائیت کو آزادی ملی تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ میں بھی موسوی کے قدموں پہ آیا ہوں، مسیح محمدی ہوں، اور میرا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی کہا ہوا ہے تو وعدہ کہ احمدیت پھیلے گی، اسلام حقیقی اسلام پھیلے گا. لیکن تم دیکھو گے 300 سال کا عرصہ نہیں گزرے گا کہ جب اکثریت دنیا کی اسلام کے جھنڈے تلے آ جائے گی. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے عمل، ہماری دعائیں، ٹھیک ہے، دعاؤں کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے نا، کہ صرف ہم یہی کہہ دے رہے ہیں ہماری احمدیت پھیل جائے گی، واللہ کیا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ حضرت موسیٰ سے بھی تھا، لیکن جب یہودیوں نے غلط قسم کا رویہ دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے میں 40 سال تک ان کو بھٹکتے رہے جنگلوں میں. ٹھیک ہے، کچھ نہیں ملا ان کو. وعدے تو پورے ہوں گے اللہ کے، اور ان کو اگر ہم نے اسی جو وقت ہے بتایا ہوا مسلمان نے اس میں پورا کرنا ہے تو ہمیں اپنے عمل بھی اور اپنی باتوں کو بھی اس اسٹینڈرڈ تک لے جانا پڑے گا، اس معیار تک لے جانا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اگر نہیں تو پھر قوم پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن وعدے تو اللہ تعالیٰ کسی وقت پورے ہو جائیں گے. اگر یہ کوشش یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں ہو اور ہم دیکھیں زیادہ سے زیادہ ترقی، تو ہمیں اپنے عمل اچھے کرنے چاہیے. نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی حالات ایسے پیدا کرے گا، کوئی نہ کوئی بادشاہ، کوئی نہ کوئی حالات ایسے پیدا ہوں گے، کوئی قوم ایسی پیدا ہو جائے گی جو زیادہ عمل کرنے والی ہوگی، اور اس کے زمانے میں پھر احمدیت پھیلے گی. ٹھیک ہے. اگر ہم نے حصہ لینا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر ہم نے حصہ نہیں لینا تو پھر دوسرے لوگ حصہ لے جائیں گے. ٹھیک. چلو اللہ. As the mulaqat concluded, the Khuddam had the opportunity to have a photo with Hazrat Khalifatul Masih. Those were highlights of a mulaqat that took place on Sunday. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding incidents after the Battle of Khyber and the expedition of Zat al-Riqa. Hazur, may Allah be his helper, narrated various incidents of miracles performed by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور ایسا ہی دوسرا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق القمر ہے، اسی الہی طاقت سے ظہور میں آیا کہ کوئی دعا اس کے ساتھ شامل نہ تھی، کیونکہ وہ صرف انگلی کے اشارے سے جو الہی طاقت سے بھری ہوئی تھی وقوع میں آ گیا. اور اسی قسم کے اور بھی بہت سے معجزات ہیں جو صرف ذاتی اقتدار کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے، جن کے ساتھ کوئی دعا نہ تھی. کئی دفعہ تھوڑے سے پانی کو جو صرف ایک پیالے میں تھا، اپنی انگلیوں کو اس پانی کے اندر داخل کرنے سے اس کا زیادہ کر دیا کہ تمام لشکر اور اونٹوں اور گھوڑوں نے وہ پانی پیا، اور پھر بھی وہ پانی ویسا ہی اپنی مقدار میں موجود تھا. اور کئی دفعہ 2-4 روٹیوں پر ہاتھ رکھنے سے ہزاروں بھوکوں پیاسوں کا ان سے شکم سیر کر دیا، پیٹ بھر دیا. اور بعض اوقات تھوڑے دودھ کو اپنے لبوں سے برکت دے کر ایک جماعت کا پیٹ اس سے بھر دیا. اور بعض اوقات شور آب کنویں میں، یعنی نمکین کنویں کے پانی میں اپنے منہ کا لعاب ڈال کر اس کو نہایت شیریں کر دیا. اور بعض اوقات سخت مجروحوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کو اچھا کر دیا. اور بعض اوقات آنکھوں کو جن کے ڈیلے لڑائی کے کسی صدمے سے باہر جا پڑے تھے اپنے ہاتھ کی برکت سے پھر درست کر دیا. ایسا ہی اور بھی بہت سے کام اپنے ذاتی اقتدار سے کیے جن کے ساتھ ایک چھپی ہوئی طاقت الہی مخلوط تھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم انک حمید مجید.